میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ جائے اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریبان ہی زمانے سے، میں جس جگہ پر کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے مشہور و معروف موٹیویشنل سپیکر، جی ٹی وی پر مذہبی پروگرام الف لام میم کے ہوسٹ، انتہائی خوش فکر، خوش فہم، خوش مزاج طبیعت کے مالک محمد اویس ربانی صاحب۔ محمد اویس ربانی مختلف لوگوں سے بڑے سخت سوالات پوچھتے ہیں، لیکن آج ہم ان سے بڑے چبھنے والے سوالات پوچھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اویس ربانی صاحب انتہائی خوبصورت مدلل انداز میں ہمیں اپنے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے اویس ربانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ایک منٹ کرسی صحیح کر لوں، ٹھیک، چبھ رہے ہیں مجھے آپ کے چبھنے والے سوال۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے اویس ربانی صاحب، 26 نومبر کو جب آپ جہلم تشریف لے گئے اور وہاں پر انجینئر صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے بعد میرے خیال سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اگنور کر دینا چاہیے تھا، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے اگنور کیا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آخر کیوں؟ کرنے کا ارادہ تو یہی تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی شاید ہمیں ان کو اگنور ہی کرنا چاہیے تھا۔ 26 نومبر سے پہلے ہی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو سنجیدہ لیا، مگر جس دن ہم نے یہ ویڈیو بنائی، یعنی 26 نومبر کا پورا سلسلہ ہوا وہاں پر، تو وہاں ہم نے ایک ویڈیو میں یہ بات واضح طور سے اکیڈمی کے باہر کہہ دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کا ایک فلیگ بھی میں نے اوڑا ہوا تھا، کہ ہم نے ایک قیمتی ٹائم ایک غیر سنجیدہ موضوع پہ شاید زیادہ توجہ کے ساتھ ضائع کر دیا ہے، لہٰذا آج کے بعد سے فلسطین کی بات کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اور سوال و جواب سے بچنے کے لیے آپ صحافی حضرات کے، لاہور، پنڈی، کراچی کے، میں نے کشمیر کا رخ کیا، اور میں کشمیر میں چلا گیا، جہاں اس علاقے میں جہاں بیش سگنل بھی نہیں ہے صحیح طرح سے آتے، تاکہ ایک سکون اور راحت رہے اور سوال جواب کا سلسلہ نہ ہو۔ تو ہمارے دوست نے اس کو ہماری کمزوری سمجھا، اور ان کو شاید لگا کہ ہم راہ فرار اختیار کریں، کیونکہ وہ خود یہ کرتے ہیں تو سامنے والوں کو بھی اسی زاویے میں دیکھتے ہیں، جبکہ یہ ان کی عزت پہ پردہ رکھنا تھا۔ پھر کشمیر سے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جب بہت سے صحافی حضرات نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آج بھی وہ ویڈیو شارٹس میں پڑی ہوئی ہے چینل کے، کہ میں خاموش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ عزت رکھوں، بات ختم ہو گئی، اب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعویٰ وہ کرتے تھے، نہیں بیٹھے، بات ختم ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ہمیں شاید یہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد اب اطمینان تھا کہ ان کی طرف سے کچھ ایسی بات نہیں ہوگی، شرمندگی ہوگی تو ہم اس شرمندگی کو دبا کے رکھیں گے، مگر جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ یعنی اس کے فوراً بعد ویڈیو اپلوڈ کی گئی، پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ ہمیں اوپر بلایا گیا ہے، اچھا، جو کہ ایک کٹنگ والی ویڈیو تھی، جس میں ان کا نمائندہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اوپر آ جائیں، کیمرے بعد میں آ جائیں گے، یعنی کیمرے پہ پابندی لگائی گئی، اور واضحتاً وہ جو کلپ انہوں نے پریزنٹ کیا اس میں بھی انہوں نے غیر دیانتداری کا مظاہرہ کیا، اور اس کلپ کے اوپر جو توجیحات تھی وہ بھی بے عدل کے اوپر مبنی تھی، کم عدلی کے اوپر مبنی تھی۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم نے خود کہا تھا کہ کیمرہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، تو آپ کے بھی کیمرے بند ہونے چاہیے تھے، آپ کے کیمرے سی سی ٹی وی سے لے کر مین کیمرہ تک سب بند ہونا چاہیے تھا، آپ ہمیں اپنے جمع کراتے، ہم آپ کو اپنے جمع کراتے۔ یہ تو نہیں بات ہوئی تھی کہ آپ کے کھلے رہیں گے اور ہمارے بند ہوں گے اور ہم اوپر آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کی انتظامیہ آئی تو فیسلیٹر تو میں تھا، ماڈریٹر تو میں تھا، انتظامی امور کو تو میں دیکھ رہا تھا، آپ کے بقول مناظرہ تو میں کروانے کا شوق رکھتا ہوں، تو مجھ سے بات نہیں کی آپ نے۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ فریقین جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ آپس میں گالم گلوچ دے کے کچھ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں بنی یا ہماری بات بن گئی، تو جو آرگنائزر ہوتا ہے آپ نے اس سے بات کرنی تھی، وہ والی ویڈیو کو نہیں چلا رہے آپ، کیونکہ اس وقت ہمارے کیمرے توڑ کے اپنی ویڈیو جو آپ بنا رہے تھے اس میں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے تحمل سے بات کروں گا، میں اوپر آنے پہ بھی تیار ہو جاؤں گا، مجھ سے بات کریں، میری ملاقات کروائیں۔ وہ مجھے بدلے میں گالی تو میں نہیں کہتا، لیکن سخت الفاظ میں سے پیش آ رہے تھے، جس میں میرا جھگڑا بھی ہوا کہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ میں کوئی فوج تو نہیں لے کر آیا لڑائی کے لیے، میں تو ایک عالم کو لے کر آیا ہوں چند کتابوں کے ساتھ، اور پابند ہوں کہ میں ایک اچھے ماحول میں آپ لوگوں کی ملاقات کرواؤں۔ تو میری والی ویڈیو انہوں نے نہیں چلائی، اور ہمارے ساتھ یہ کیا جو ہمارا لڑکا تھا اس کے تو انہوں نے کیمرے چھینے سارے۔ ہو سکتا ہے اکیڈمی کا پروٹوکول ہو، باہر سیکورٹی آفیسرز نے جو کیا وہ ان کے رول میں شامل ہو، ہم نہیں اس پہ الزام لگا رہے، مگر وہ مجھے اسکپ کر کے، وہ جو ریڈ شرٹ والا بندہ ہے وہ جاتا ہے مفتی صاحب کے پاس، مجھے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے بھی جو فیصلہ لیا، میں شروع میں یہ سوچا تھا کہ شاید کسی بھی طور سے اوپر چلے ہی جاتے، بھلے ان کے کیمرے میں آتے، کیونکہ میں اتنا نہیں اونچا سوچ سکتا جتنا یہ ریگولر مناظر سوچتے ہیں۔ وہ کیونکہ مناظرہ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا بھائی اگر ہم بغیر ثبوت کے ان کی ٹریس پاس کرتے ہیں، ان کی اکیڈمی میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہوگا جب یہ الزام لگائے گا کہ ہم دہشت گردی کرنے آئے تھے، آگ لگانے آئے تھے، ہنگامہ کرنے آئے تھے۔ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ بات کمپلیٹ کر دوں میں خالی کہ، اور وہی ہوا جو ویڈیو میں نے سنا کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا اور ان سب پہ کہ یہ لوگ آئے تھے بریلوی اور یہ ہنگامہ کرنے آئے تھے یہاں پہ۔ تو پھر مجھے اس دن مفتی صاحب کا فیصلہ صحیح لگا کہ اگر ہم جاتے تو یہ سب ہم پہ کیسز کرواتے کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا۔ یہ اتنی سی گزارش تھی، جب انہوں نے نہیں روکا
بلکہ ویڈیوز پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کی جو ان کا پرانا کام ہے. تو پھر جواباً ہم نے رسپانس دینا شروع کیا, وہ بھی بہت مائنڈ. کراچی پہنچا ہوں تو میں نے جواب دینا شروع کیا. تب تک ان کا پورا طبقہ یہ بلیو کر چکا تھا, وہ ویڈیو چلا چکے تھے کہ کیمرہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی, اور اس کو انہوں نے ڈائلوٹ کر دیا تھا, تعویلات جھوٹی کلپ کٹنگ کی کر چکے تھے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نے ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کیا وہاں پر. کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے حنیف قریشی صاحب کو لازمی جہلم لے کر آنا ہے 26 نومبر کو, یا آپ اپنی طرف سے ہی حنیف قریشی صاحب کو لے کر چلے گئے اور ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا؟ پوری بات صحیح ہے, 100% کہا تھا سوائے 26 نومبر کی ڈیٹ. اچھا, یعنی یہ تو ویڈیوز میں ہے, انہوں نے چیلنج کیا حنیف قریشی کو, ایک نہیں 7 مرتبہ. مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں تو کہ جو آ جائے یہاں پر آ جائے. ایک دفعہ تو ویڈیو میں کہہ چکے ہیں جب طارق مسعود صاحب کا ذکر ہوتا ہے, کہہ لیں گے ابھی بھی جس کو شوق ہے وہ آ جائے, وہ ویڈیو چلی ہوئی ہیں بہت ساری. مسئلہ صرف 26 نومبر کا ہے. شاید میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈیٹ چونکہ میں نے دی ہے تو بھائی میں نے تو تنگ آ کے ڈیٹ دی ہے. دونوں فریقین ویڈیو کھیل رہے تھے, تو میں نے کہا بھائی ویڈیو کھیلنے کا شوق ہے اور ریئل گراؤنڈ میں اترنے کا شوق نہیں ہے, تو پھر میں عوام کے سامنے فیصلہ سنا رہا ہوں کہ 1 مہینے آگے کی ڈیٹ ہے. انجینئر صاحب کو آنے سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا, یہ اب نئے اگر بہانے بنائے, ان کا مسئلہ تھا کہ سنڈے کے دن کیوں نہیں آئے. طارق مسعود صاحب کو یہی کہا تھا نا, ان کا مسئلہ تھا کہ 9 بجے سے پہلے کیوں نہیں آئے. اچھا, اس کی تائید میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بیچ میں 26 نومبر سے بیچ میں جو ان کی ویڈیوز آتی تھیں اس میں یہ یہی کہتے رہے کہ 26 نومبر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جگہ کہتے رہے, دوسری جگہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو سنڈے کے دن جو بھی آ جائے 9 بجے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان آ جائے. تو یہ بیانات تضاد والے نہیں دکھ رہے کہ اگر آپ نے کہا کہ 26 نومبر کو میں نے مناظرہ نہیں کرنا تو یہ کہہ دیتے آپ. اچھا, آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے ایک جگہ کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی جس سے یہ امپریشن جائے کہ ہم نہیں آتے, آپ بولتے میں نے تو کہا تھا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, آنا ہے تو آتے, میں منجی ٹھوک دیتا. ایک تو یہ امپریشن جائے گا. دوسری جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بھی آ جائے تو میں ویلکم کروں گا. تو کیوں نہیں کیا ویلکم, کیوں نہیں ہوا؟ ہم تو 9 بجے سے اوپر لگے تھے نا پہلے. کہ وزیر اعظم پاکستان آتا تو آپ کی شرائط پہ آتا کہ وہ کہ آپ اس کو کہتے کیمرہ نیچے رکھو, وہ کیمرہ نیچے رکھوا کے آتا. یہ اہل علم کے لیے فیصلے ہیں جو ان کے مرید ہیں. اس پورے سلسلے میں نا آپ کو بتاؤں کہ وہ مرید پرستی بابا پرستی اور مریدین کا سلسلہ ایکسپوز ہوا ہے. کہ یہ تو کوئی آپ کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی ایک بابا کھڑا کرتے ہیں, ایک پولیٹیشین کھڑا کرتے ہیں جو اس کے چاہنے والے اس کو بابا کریں گے. اچھا, یہ ہم تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جانتے ہیں, کیمرے اور کمرے میں ہی ان کی باتیں ہوتی ہیں. اب جب انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ میں ٹھیک ہے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو یہ بات ویڈیو کے تھرو ہم نے کیوں نہیں دیکھی, اور یہ واضح چیلنج کسی نے بھی نہیں سنا؟ یہ بات آپ سے آف دی کیمرہ ہوئی یا پھر یہ بات آپ لانا ہی نہیں چاہ رہے تھے شروع میں, یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب چاہتے تھے؟ سب کچھ آن ایئر ہے. جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ شروع سے, مجھ پہ کسی کا پریشر الحمدللہ ہو بھی تو میں اس کو فیس کرتا ہوں. میں کبھی کسی پریشر میں نہیں آتا ہوتا. پہلے دن سے لے کر آج تک یہی بات کہہ رہا ہوں, میری ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ڈیٹ میں نے دی ہے. اچھا, ڈیٹ آپ نے دی ہے نا, تو حنیف قریشی کا نام انہوں نے سجیسٹ تو نہیں کیا ہوگا, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, حنیف قریشی تو بہت چھوٹے عالم دین ہیں. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ نے جو یہ بات کی, آپ پہ لازم ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ پلے کریں ایڈٹ کر کے, تو وہ 7-5 یا کم سے کم 2-3 ویڈیو کلپ ضرور ڈالیے گا جس میں وہ حنیف قریشی کو چیلنج کر رہے ہیں نام لے کے. مفتی حنیف قریشی ٹائم قیامت تک ہے پہلا. بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, یہ سب آن ایئر ہوا ہوا ان کی طرف سے. مفتی حنیف قریشی آپ کو چیلنج ہے, مفتی حنیف قریشی میرا چیلنج ہے تم کو. تو چیلنج تو انہوں نے کیا ہوا تھا. اور دوسری بات, یہ کوئی ایسا رینڈم آدمی تو نہیں تھا. آپ نے خود کہا کہ بریلویوں میں مناظرے اور منطق کا امام ہے. بالکل, یہ تو کہا ہے ایسا ہی. تو آپ منطق اور مناظرے کے امام سے مناظرہ کریں گے یا اپنی مرضی سے چوز اینڈ پک کریں گے؟ پھر تو آپ کمزور ہوئے. اور تیسری بات یہ تو مجادلہ آلریڈی آپ کا یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہا تھا. ہم نے تو آپ کو ویڈیو بنانے کا نہیں کہا تھا, نہ 26 نومبر آپ پہ مسلط کی تھی. یاد ہوگا, اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ یہی کرتے ہیں, کلپ کٹنگ کرتے ہیں. میرا انٹرویو یعنی میں پروگرام کر رہا تھا حنیف قریشی کے ساتھ. حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کیا تھا ان کو, میں نے کوئی بات نہیں کی تھی, سوال رکھا, انہوں نے چیلنج کیا. میں نے تعریفاً یہ بات کی تھی کہ بھائی وہ اسکالر ہیں. تو جو چیلنج کیا اس کو آپ اگنور کرتے, بات ختم تھی. میں سیریس نہیں لے رہا. وہاں آپ نے مجھ سے فوراً کہا کہ آپ ہمارے پاس جیلم آئیں. میں 10-15 دن محرم کی وجہ سے لیٹ ہوا تو آپ نے کہا ہم سے لیٹ نہیں ہوا جا رہا, صبر نہیں ہوا جا رہا. ویڈیو دیکھی ہے آپ نے, آپ آئے نہیں, ہم پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں. وہاں تو آپ کے اندر کا بچہ جاگ گیا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں نا, ٹین ایجر کے مسائل ہیں اس کے ساتھ. اس کو ایک تو کمرے سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا اپنے ذہن کے باکس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کا بچہ جاگ گیا, آپ نے خود چھیڑ چھاڑ شروع کی, منجی ٹھوک دوں گا, یہ ہے وہ ہے. ویس ربانی صاحب کب آ رہے ہیں؟ اچھا, ویس ربانی صاحب پھر آپ کے پاس آئے آپ کے کہنے پہ, پھر آپ مفتی صاحب کے پاس گئے ان کے کہنے پہ, پھر مفتی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. ان کی چیزوں کو جو ہم
ہم نے دیکھا, ہم نے وہاں پہ ٹونٹ کیا, سوال رکھا, ان کے لوگوں نے بڑی واہ واہ کی مرزا صاحب کے, واہ واہ بھائی کیا بابا کی منجی ٹھوک دی, بابا ایسے تھے ایسے, وہ ویڈیو کوئی نہیں یاد کر رہا اب. ہاں جب ہم نے پلٹ کے ان کو کہا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں میں بیٹھنے کو تیار ہوں, تو انجینئر صاحب نے آف دا ریکارڈ, ایون آن دا ریکارڈ, میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیوز میں, یہی امپریشن دیا کہ میں نہیں ڈرتا, وہ ڈرتا ہے, جب آ جائے میں بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ آئیں گے نہیں, ان کے اندر تپڑ ہی نہیں, پہلی بات. اور دوسری بات, میرے قوانین کے مطابق کیا سنڈے کو آئیں, 9 بجے سے پہلے آئیں, پہلے سے بتا کر آئیں, آدمی نہ لے کر آئیں, جو کچھ بھی ہوگا کیمرے پہ ہوگا, سب کچھ ہم وہی کر کے لائیں. اچھا, مطلب ان کی اپنی شرائط ہے. اب یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا, شاید اس سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب واضح طور پر ہمیں سمجھ بھی آئے, کیونکہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئی, ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر گئے, ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے, جبکہ وہ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے کر آؤ یا کسی اور بڑے مسلک کے عالم دین کو لے کر آؤ. تو اب کسی شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی کتے کا گوشت حلال ہے, اور اپنے مسلک کے کسی بڑے عالم کو لے کر آؤ, میں ان کے سامنے دلائل رکھوں گا کہ کتے کا گوشت حلال ہے, آپ لوگوں نے خواہ اس کو حرام کر دیا ہے. اب سب لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا دلائل ہوں گے ان کے پاس. بہرحال ایک عالم صاحب کو انہوں نے تیار کیا اور سٹیج لگا, گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے, کیمرے لگے. اب جب وہ عالم صاحب ڈرتے ان کے پاس آئے ہیں, تو جب مائک ان صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اصل میں کتا حلال ہے, لیکن مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا, تو میں نے یہ کہہ دیا کہ جی کتے کا گوشت کیا ہے, حلال. اب سب لوگ مجھے پہچاننے لگے. تو اب اگر مفتی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں بیٹھتے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ, مفتی طارق مسعود کے ساتھ, اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ کسی بڑے عالم کو لے کر آؤ, تو میرے خیال سے اس ٹاپک کو یہاں پر اینڈ کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کی مثال تو بالکل وہی شخص کی ہو رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ کتے کا گوشت حلال ہے. اب لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ مفتی انجینئر محمد علی مرزا صاحب, سوال سنتے ہوئے, اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو انجینئر کے سامنے جانا ہے, مثال کے طور پہ ہوتے ہیں نا مشیر, ان کے بھی مشیر ان کو کہتے ہیں آپ نہیں جائیے گا, آپ سامنا نہیں کیجیے گا, دلہن بن کے بیٹھ جائے گا. مفتی صاحب کے مشیر کہیں نہیں, تقی عثمانی صاحب کے کہ نہیں آپ جائیں, میں آڑے آ گیا ہوں گا, میں سامنے آ جاؤں گا, اور اگر مجھے گاڑی کے نیچے آنا پڑا میں آ جاؤں گا, کیونکہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایک سنجیدہ آدمی ہیں, آپ کا ایک کام ہے علمیت کے اوپر, کتابت کے اوپر, یہ جعلی لوگ ہیں اور یہ بزدل آدمی ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے. سب سے بڑی بات, جب یہ ایک اینکر کے ساتھ جھوٹ کر سکتا ہے, مس کمٹمنٹ کر سکتا ہے, ڈرامہ گوئیاں کر سکتا ہے, تو آپ کے ساتھ قابل قدر آدمی, یہ آپ کے ساتھ اتنا جھوٹ بولے گا کہ میں اس کے وہاں کر رہا, یعنی ظاہر وقت گزارا ہوا آدمی ہوں, جب میں نے یہ فیس کیا ہے تو یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. دوسری بات, سب سے بڑی غلطی ہے اس کو سیریس لینا. جب یہ باتیں کرتا ہے, آپ کو سلام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کہ آپ اسے سیریس نہیں لیتے. اب میں آپ کی دانش کو سمجھاؤں, اب میں آپ کی علمی فقاہت کو سمجھاؤں, اب میں آپ کی تجربے کو سمجھاؤں. ہم ان جذباتی لوگوں میں سے تو کہتے ہیں یار آ جائیں, بس بیٹھ جائیں, او بھائی اوپر سے فرشتے بھی آ جائیں, اسے دروازہ نہیں کھولنا ہے. یعنی اس کی اتنی, یعنی مجھے دکھ ہو رہا ہے بات کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ان کو پسند کرتا رہا ہوں, میں ان کو سنتا رہا ہوں, میں ان کی طرفداری کرتا رہا ہوں. آپ گواہ ہیں اس بات کی, جب مفتی طارق مسعود صاحب گئے تھے تو میں نے, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس کی بزدلی ہے, میں نے کہا طارق مسعود صاحب نے ڈنڈی کی ہوگی, یہ انجینئر ہمارا بہادر ہے. آپ کو یاد ہے نا, یہ بات کی گواہی دیجیے گا. اس وقت ان کے اسٹوڈنٹس کو وہ بات یاد نہیں آئے گی, کیونکہ تو بچے ہیں, ابھی کل کے بچے ہیں. میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارا محبوب جو ہے نا وہ ٹروپی نہیں کر سکتا, نہیں. پھر جب چیزیں کھلنا شروع ہوئیں اور مکافات عمل سیم ہمارے ساتھ یہ ہو گیا صرف, اور یہ ہو کے رکا بھی نہیں. پھر کہانی شریف پہلا دعویٰ سنے ان کا, ویڈیو بنائی, اس میں کہتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی نے جا کے سجدہ کیا. میں کہتا بھاڑ میں جائیں کسی بھی مسلک کے لوگ, آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں مسلکی کسی مسلک کا اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کرتا. مجھ پہ چھاپ لگائی گئی کہ میں پرٹیکولرلی بریلوی فرنٹ مین ہوں, پہلی چھاپ جو میں نے کبھی نہیں کہا وہ آپ نے کیوں کہا, اس کا مطلب آپ بدگمانی کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا تاثر کیا آپ نے. دوسری, مفتی حنیف قریشی صاحب نے جا کے سجدہ کیا. میں کبھی بھی نہیں بولتا, کسی کے حق میں نہیں بولتا, میرا کچھ جاتا ہی نہیں ہے, مگر چونکہ میں ایز اے گواہ وہاں موجود تھا اور میں اس سیکنڈ ان را تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. جب میں کہتا ہے قرآن کھڑے ہو جاؤ گواہی کے لیے, تو میں یہ دیکھ کے پھر تو اس جھوٹ کو جھوٹ ہی کہوں گا نا کہ آپ غلط بات کریں. میرے سامنے میں نے ہاتھ چومے, انہوں نے پاؤں چومے, ان کے استاد ہیں, میرے لیے ایک بزرگ ہیں, شاہ صاحب ہیں, سید ہیں. اور اب وہ جھوٹ جب ایکسپوز ہو گیا تو آپ نے معافی نہیں مانگی, سیکنڈ, اور پھر تھرڈ, 10-15 دن بعد اویس ربانی کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, یہ بس لے لی جتنے ویوز لینے تھے. اچھا اگر آپ کا ویوز ہی خدا ہے منی گاڈ پارٹی, تو الحمدللہ اس کے بعد بھی اور آج تک بھی, حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے, ہم حسینی ہیں, ایک بندہ بھی ساتھ نہ ہو نا, دیکھنے والا کیا, مدد کرنے والا کیا, تب بھی ہم اپنا کام کیے جائیں گے. مگر ان کے معیار میں ان کو جواب مل گیا کہ آج تک بات ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو سنائی دے رہا ہے, چیخیں نکل رہی ہیں, تو پھر آپ تو جھوٹے ثابت ہوئے نا. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اکثر لوگ کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ویوز جب آپ لائیو آ رہے تھے
تو ایک دن چھوڑ کے بھی جب ہم نے دیکھا تو ویوز بہت کم تھے 5.4 کے یا 2.4 کے. تو اس دوران آپ نے محبوب کی رٹ لگانا شروع کر دی. تو کیا آپ نے ریٹنگ کے لیے تو ایسا نہیں کیا کہ یہاں سے ویوز آئے, جبکہ ایک اسکرین شاٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ویوز جب ہم نے اس کو کمپیئر کیا جی ٹی وی کے ویوز کے ساتھ تو کوئی 1,23,000 تھے, جس کا تقریباً ایک دن بھی نہیں گزرا تھا, اور جی ٹی وی پر لائیو ٹرانسمیشن میں ویوز کافی کم تھے. تو کیا محبوب کی رٹ جو آپ نے لگانا شروع کر دی رمضان میں, کیا یہ ریٹنگ کے لیے تو نہیں تھا کہ یہاں سے ویوز بڑھ جائیں؟ ویسے ان کی منی گاڈ پارٹی کا جو ایک منی گاڈ ویو بھی ہے, اس کو اگر یہ جواب میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ ویوز کے لیے کیا تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. اگر میں جھوٹ ہی کہہ دوں, کیونکہ آپ کے بابا جی بھی تو یہی کر رہے ہیں, ان کی دنیا ویوز پہ ہی چل رہی ہے نا. ویوز نہ ہو, یوٹیوب کل بند ہو جائے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی دنیا ختم ہو جائے گی اگر میں یہ کہہ دوں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا اہل علم اور اہل دانش کو کہ آپ نے جملہ استعمال کیا کہ ہم نے محبوب کی رٹ لگانا شروع کی, تو ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کس نے کس کو چھیڑا ہے. ہم نے تو پہلے آپ سے کہا چیپٹر کلوز, ویڈیو بنا کے ڈالی چیپٹر کلوز. وہ نہ پروگرام میں ڈسکس ہوئے صاحب ہمارے محبوب جان, نہ کسی پروگرام کے ٹیزر میں ڈسکس ہوئے, جی ٹی وی سے کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا یوٹیوب کی کسی ویڈیو میں ڈسکس ہوئے ہوں صاحب؟ نہیں. اچھا پوڈ کاسٹ میں کبھی کبھار میں کرتا ہوں, تو سچی بات یہ کہ پوڈ کاسٹ میں کیونکہ ایک ٹاپک آ جاتا ہے مسائل کا, میں رمضان ٹرانسمیشن کی بات کر رہا ہوں. یوٹیوب کی ویڈیو میں بھی ڈسکس نہیں ہوئے, چینل کی نہیں, میری اپنی یوٹیوب کے شارٹس پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اور اس میں ہوا کیا, ظاہر ہے جب ہماری شارٹس بنا رہے ہوتے ہیں, جو کیمرہ مین یا ساتھی ہوتے ہیں ہماری ٹیم کے, تو انہوں نے پوری ہر شارٹ بنا رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے. دسترخوان کا شارٹ, دسترخوان پہ گفتگو ہو رہی تھی, اور اس گفتگو میں ان کو یہ تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جا رہا ہے گفتگو میں. کہا چینل پہ نہیں, یوٹیوب پہ مین نہیں, شارٹس پہ. تو مجھے ڈسکس کیا گیا, جبکہ نام بھی نہیں لیا, لیکن ظاہر ہے میں مانتا ہوں کہ ڈسکشن ان کو لے کے تانا مارا گیا تھا کہ آپ میں تو مرزا کی روح آ گئی ہے. تو یہ چھوٹی سی بات تھی. اس سے پہلے قاری خلیل مفتی فضل سبحان صاحب کو یہ تانا مار چکے ہیں پروگرام میں, اچھا کہ آپ میں حنیف قریشی کی روح آ چکی ہے. یعنی یہ تانا تنس اس کے لیے نہیں ہوتا جس کے ذکر ہو رہا ہے, یہ آپ کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی آپ وہ والی بات کر رہے ہو. سمپل, سب کو پتا ہے یہ بات. اگر میں کہوں کہ ارشاد صاحب آپ میں مائیکل جیکسن کی روح آ گئی, تو میں مائیکل جیکسن کو نہیں پوائنٹ مار رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ والے کام کر رہے ہو. اس نے اس مائنر ترین بات کو, چلو جسے کہتے ہیں کیش کرنا, رٹ لگانا, رٹ اس نے لگائی. اس نے اس پہ یوٹیوب کا ایک ہی دنیا ہے اس کی, جو سب سے بڑا اس کا پلیٹ فارم ہے. ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے نیچے ترین درجے کو بھی یوز نہیں کیا. میں نے نہیں کہا شارٹس میں قاری صاحب نے, حنیف قریشی صاحب نے قاری صاحب کو کہا کہ مرزے کی روح آ گئی, تو میں نے, قاری صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے, حنیف قریشی وہاں بیٹھے ہوئے, تو قاری صاحب کو آواز بڑھا کے دینے کے لیے میں نے کہا مرزے کی روح آ گئی. یعنی ان کو میں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو. اچھا, تو اس نے اس کو کیا پریزنٹ کیا, ٹوپی آدمی, ڈراما آدمی, سٹوری آدمی, کہ اینکر نے اور مفتی نے دونوں نے مجھے ڈسکس کیا. ابے بھائی, تو یہاں سے اس کو ایشو ملا ہائی لائٹ ہونے کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے کس سے ویوز کمائے, کس کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹاپک ہی 2-3 ہے. زندہ رہنے کی تو اس سے ضرورت تھی, ہم تو چھوڑ چکے. تو ہمارے محبوب نے کیا کیا, اس کے اوپر ویڈیو بنا ڈالی, بدتمیزی کے اوپر مبنی, جھوٹ کے اوپر مبنی, جس کے لیے میرے تمام مہمان جو تھے سارے بیٹھے ہوئے, وہ ظاہر اس حوالے سے محو رنج ہوئے کہ یہ مناسب نہیں ہے نا, یہ کیوں ہوا. اچھا اب وہ سارا ایک جھوٹ تھا کہ ویڈیو لیک ہوئی. لیک بھی ان کو ڈیفینیشن نہیں پتا لیک کی, کہ جو پوسٹڈ ویڈیو ہے, جس کی ویڈیو ہے, وہ لیک کیسے ہوتی, اس کو لیک کے معنی نہیں پتا. خیر, تو وہاں سے پھر ضروری تھا کہ ہم مین پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے. میں نے اس کے باوجود جو مین پلیٹ فارم میں بیٹھ کے رد عمل دیا, کاؤنٹر اسٹرائک دی, اس میں بھی احتراماً ان کا نام نہیں لیا. یہ بھی آپ سن لیجیے گا, بات کلیئر ہو جائے, نام نہیں لیا. 2 حصوں میں بات کی, یہ ان کے پروپیگنڈاز. اور دیکھیں حالانکہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, مگر چاہ کہ کوئی تو علم پہ غور کرنے والا ہوگا نا. میں نے ایک جگہ کہا کہ وہ لوگ جو خواجہ صاحب, یہ بزرگان کے حوالے سے یہ کفریہ کلمات, یہ سب چیزیں کرتے ہیں, دل کرتا ہے ان کو ایک چپیڑ رکھ کے دو. وہ لوگ کیوں بھائی, آپ تو کہہ رہے تھے میرا 100 ٹن حسن زن ہے کہ انہوں نے کفر نہیں کیا, تو پھر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں کیوں فٹ کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, جب میں نے ان کی طرف بات بڑھائی تو میں نے کہا میرے محبوب جو جہلم والے ہیں, میں ان سے ادب سے گزارش کرتا ہوں, آپ بھی چپ ہو جائیں, میں بھی چپ ہوں, شٹ اپ کا کال دوں گا میں. یہ ان کے لیے تھا, تو اس کا مطلب تو شٹ اپ کرنا تھا. آپ نے تو اپنا گٹر ہی کھول دیا.
آپ تو ویڈیو پہ ویڈیو, پھر اس کے بعد جھوٹ جو ایکسپوز ہوا. اب میں اس کو کلوز کر رہا ہوں چیپٹر کو, آپ کہیں گے لمبا ہو گیا, مگر میں کیا کروں یار, اس کا کام صبح شام ویڈیو بنانا ہے اور ہم نہیں اتنا کاؤنٹر کر سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ لگایا کہ مفتی صاحب اور ویس ربانی صاحب شعیب کے روم میں گئے کوئی, اور شعیب کو جا کے رونا دھویا کہ ویڈیو ریڈ کرو, انجینئر نے منجی ٹھوک دی. وہ ویڈیوز بھی آپ پلیز دیکھیے گا اور اس سے پہلے لگائیے گا تاکہ بات کاؤنٹر ہو جائے. میں نے کہا بھائی میں تو اس کے جھوٹ سے اکتایا ہوا ہوں, مگر یہ ذرا شعیب کون ہے پتہ کریں. شعیب ذرا بتائیں, آپ نے ایسا کہا یا ہم آپ کے سامنے ایسا آئیں, انجینئر کو آپ نے ایسا بتایا. حالانکہ وہ آدمی ان کو پسند کرتا ہوگا, نظریات ملتے ہوں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا میرے پاس بیان آیا کہ آپ نے کیسے ٹرسٹ کر لیا, تو جھوٹا آدمی ہے. میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا میرے لیے نیا نہیں ہے, میں 26 نومبر سے اس کے جھوٹ دیکھ رہا ہوں, میرا دل تو پک چکا ہے. مجھے کوئی اگر کھڑا ہو کے کوئی بڑا عالم بھی کہے گا نا کہ اس بات پہ روایت صحیح سنا رہا ہے, میں کہوں گا روایت صحیح ہے مگر یہ جھوٹا ہے, کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں. تو اس شعیب نے جب یہ بات آڈیو میں بھیجی, میں نے کہا میرا طریقہ نہیں ہے آڈیو چلانے کا, حالانکہ میرے پاس ثبوت آ کے میں چلا دوں, مجھے بد اخلاقی لگتی ہے. درخواست صرف اتنی ہے کیونکہ میں تو مجرم بھی قرار دیا جاؤں, مسئلہ نہیں. مفتی صاحب نے جب اپنی آڈیو مانگی کہ بھائی مجھے بھی وضاحت چاہیے کہ میں آیا ہوں آپ کے روم میں, یہ ہوئی ہے بات, یہ جو بول رہا ہے, تو مفتی صاحب کو انہوں نے آفیشلی ایک آڈیو بھیجی اور کہ بھائی آپ کے بیانیے پہ میں ذرا بات کر دوں کہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط انکریکٹ اسٹیٹمنٹس ہے. مفتی صاحب نے وہ آڈیو پلے کی, میں اب تک صرف شیئر کر رہا ہوں, میں نے پوسٹ بھی نہیں کی ابھی, یوٹیوب پہ پوسٹ کر دی ہے, فیس بک پہ نہیں. کیوں؟ ظاہر ایک بہت ساری چیزوں کے پریشر میں ہوتا ہے نا کہ یار یہ نہیں کرو, کچھ ہمارے ہمدرد کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کی عزت رکھ لو, بچا لو, میں پھر بھی رکھ رہا ہوتا ہوں. اور اب تک اس نے اس جھوٹ کے اوپر سوری نہیں کہا, جبکہ خود جی ٹی وی نے کہہ دیا آپ جھوٹ بول رہے تھے. اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں صاحب, ای میل دکھا رہے ہیں. دیکھیں آپ ڈرامہ دیکھیں. اچھا ہر مرید یعنی ہر بابا پرست ان کا وہ ای میل دکھا رہا ہے, اس پڑھے لکھے لوگ انگلش نہیں پڑھ پا رہے, اس میں لکھا ہوا ہے جو آپ پروگرام چاہ رہے تھے, جو ڈیبیٹ کی بات ہے, وہ پروگرام کمپنی پالیسی کے حساب سے نہیں ہوتا. مگر اگر آپ کو کائنڈلی نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی ایک اسپیشل پروگرام اس پر آرگنائز کیا جا سکتا ہے. وہی بات جو میں نے ان کو کہی تھی کہ بھائی آپ معذرت کر لیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں, ہم آپ کا پروگرام کروائیں گے, میں کرواؤں گا. صحیح, کوئی شرم نہیں. اچھا میں آپ کو جانتا ہوں اخلاقی طور پر ماشاءاللہ سے ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اگر یہ لفظ استعمال کیا منجی ٹھوک دوں گا, تو میں نے بھی ایک ویڈیو آپ کی دیکھی جس میں آپ کرکٹ کھیل رہے اور کہہ رہے کہ منجی ٹھوک دوں گا. میں بطور ایک ادنا سا شاگرد یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ زیادہ پرسنل نہیں ہو رہے اس طرح منجی ٹھوک دوں گا, آپ کے ساتھ یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. یعنی وہ کہیں منجی ٹھوک دوں گا تو صحیح, ہم ایکول رسپانس بھی کریں تو ہم پہ یہ شک ہو جاتا ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے لوگوں کی توقعات ہم سے زیادہ ہیں, اور اس کے حوالے سے لکھ چکے ہیں کہ رجسٹرڈ فارغ آدمی ہے. ہاں اگر ایسا ہے تو میں اس پہ معذرت خواہوں. اچھا ایک اور ویڈیو دل سے آپ کی اس بات کو اکنالج کرتا ہوں کہ اگر اتنی توقع ہے میرے ساتھ کہ میں اس کے الفاظ بھی ریپیٹ نہ کروں تو واقعی میں معذرت خواہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, یہ آپ کا ظرف ہے جو کہ آپ نے اپنے الفاظ واپس لیے. اچھا میں نے ایک اور ویڈیو آپ کی دیکھی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا نے کہا اسٹوڈنٹ سے کہ آپ جا کے وہاں کمنٹس کریں, گالیاں دیں, اور ایون کہ ابھی کوئی اکاؤنٹ ہیک کرنے کی باتیں بھی چل رہی تھی کہ آپ کا پیج ہیک ہوا تھا کسی نے. تو کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب اخلاقی طور پر واقعی اتنا گر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے جا کر کہے کہ جا کے وہاں کمنٹس کرے, گالیاں دیں؟ جو انسان 26 نومبر کو باوجود اس کے کہ علماء اس کے نیچے کھڑے ہوں, عالم کھڑا ہوا ہو نیچے دروازے پہ, سیکنڈ یا فرسٹ فلور سے نیچے آ نہ سکتا ہو, وہ نیچے گر تو سکتا ہے نا, اور وہ گرا. 5 گھنٹے نیچے کھڑے رہے ہم لوگ. آپ پٹھان لوگ ہیں جی, اپنے دشمن کو بھی دروازے پہ پائیں گے, پانی نہیں پوچھیں گے اس سے, پوچھتے ہیں, سلام بھی نہیں کریں گے اس کو, آتے ہیں شکل بھی نہیں دکھائیں گے اس کو, دکھاتے ہیں. اخلاق کے نیچے ترین درجے پہ یہ آدمی فائز ہے کہ اس نے نہ شکل دکھائی, نہ پانی پوچھا, نہ سلام بھجوایا, نہ پانی بھجوایا. چلو جو کیا کہتے ہیں آرگنائزر یا جو اس کی سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ آئے تھے نا ایک دفعہ کہنے کے لیے, جھوٹا ڈرامہ کرنے کے لیے, ایک کلپ اس کی کاٹی دوسری نے پیش کی, وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مفتی صاحب اوپر سے انجینئر صاحب نے آپ کے لیے پکوڑے شریف بھجوائے ہیں. اچھا, ہمارے دل میں کچھ تو رحم آتا. اخلاق کی اتنی گراوٹ پہ جب اس کو تک نہیں پوچھا سر, پانی میں کہتا ہوں اوپر سے آنکھوں کے آنسو بھی گرا دیتا نا کہ ہمیں آپ کے آنے پہ غم ہے, مگر دلہن اس وقت جا نہیں سکتی. جو انہوں نے اپنے لیے الفاظ استعمال کی, میں نے نہیں کیے کہ نہ دلہا راضی نہ دلہن راضی, یہ بھی انہی کے جملے ان کو رسپونڈ کر رہا ہوں کہ دلہا تو آیا, مطلب وہ گفتار کے غازی ہے. وہ بات تو اہل بیت کی کرتے ہیں, لیکن مہمان نوازی کا یہ لیول ہے کہ پانی تک نہیں پوچھتے. سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ وہ آدمی میری محبت کی وجہ ان سے اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے, وہ اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, مجھے آج بھی اچھے لگتے ہیں. حالانکہ آج میں چڑھ گیا ہوں ان کے جھوٹ کو سن کے, دل نہیں کرتا. یہ ویڈیو میرے حوالے سے بھی ہو تو میں 10-20 سیکنڈ سے اوپر نہیں دیکھ پاتا, آپ کو پتا ہے اتنا مجھے دل میرا ٹوٹا ہے ان سے. مگر اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو چلو اچھا لگتا ہے. مگر وہ کردار کہ جب دشمن کھڑا ہوا ہے تمہارے بقول, دشمن نہیں ہے, حسینی اسکالر تم کہتے تھے, وہ حسینی اسکالر ہے. میں 6 دفعہ آیا ہوں تمہارے پاس, تو میں چلو چھوٹی بات کر رہا ہوں, بہت گری ہوئی بات کر رہا ہوں, مگر کبھی کچھ دیا ہوگا, کچھ لیا ہوگا.
اس رسم کے تحت ہی تم بولو کہ یار میں پانی کا ایک گلاس بھجواؤں ان کو, یہ لوگ 5 گھنٹے سے کھڑے ہوئے. اس کے بالکل برعکس پولیس والوں کو جھوٹ بول رہے ہو, یہاں کبھی مناظرہ نہیں ہوا, مباحثہ نہیں ہوا, میں کبھی نہیں بلاؤں گا, کبھی نہیں آتا, میں نے کسی کو چیلنج نہیں کیا, میں نے کسی کو بلایا نہیں, ان کو گرفتار کر لیں. میں نے تو آج تک وہ باتیں راز رکھی ہیں جو میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں بتاؤں گا. میرے ملک کے اداروں کی بات ہے, حساس جگہوں کی بات ہے. تم نے جہاں جہاں کالیں لگائیں, جن جن کو ہمارے پیچھے لگایا, ہم نے سب چھپا کے رکھا, اس لیے کہ چلو ایک امیج رہے برقرار. ہر حد کو نہیں, کسی دن ملے تو کم سے کم یہ تھا نا کہ ہر حد کراس کر دی ہے, حدیں باقی ہیں ابھی بھی. اچھا, سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب نے آپ کے ایک پوسٹ کے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا, نام اویس ربانی, وجہ شہرت انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ہاں, کنویں کے میڈک ہے نا, اس کنویں میں صرف ان کا ابو بڑا میڈک انجینئر تھا, محبوب صاحب, تو انہوں نے تو کبھی میڈک نے کنویں سے باہر اور بڑے انجینئر نے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا. تو ان کی کل دنیا وہی ہے جو ان سے مل جائے. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو کیمرہ اور کمرہ, میں آپ کو اس سے بھی انٹرسٹنگ کمنٹ بتاؤں. جب فرسٹ ٹائم رمضان نشریات دیکھی نا انہوں نے, تو ان کے کامنٹس کیا آتے ہیں, واہ واہ انجینئر صاحب کی وجہ سے رمضان نشریات مل گئی. جبکہ آپ ماشاءاللہ میں 2016-17 سے کر رہا ہوں, 17 سے جیو جیسے چینل پہ رمضان نشریات کی ہیں ہم نے. تو یہ ان کا لیول. تو دوسری بات, اسی بات میں آپ کو اور مزہ آئے گا, یہی بابا پرست لوگ, منی گاڈ پارٹی, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں جملے کیونکہ اب سوٹ ہو گئے. یہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس جاتے تھے, ان سے سوال پوچھتے تھے, یہ ہماری ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ بہت سے چلتے ہیں ان کے پاس, چھوٹے چھوٹے شارٹس بناتے تھے کہ یار کیا اینکر نے منگجی ٹھوکی ہے مفتی صاحب کی, کیا کیا ہے. اچھا, اس وقت اینکر جب آپ کے بابا سے سوال پوچھے تو برا لگنے لگا آپ کو. میرا اوور اینڈ آل قصور صرف ایک ہے کہ میں نے ان کے بابا سے کہا کہ مناظرے میں بیٹھو, مباحثے میں بیٹھو, بس. اور اس کے علاوہ میں نے کہا کبھی میں انسان ہوں, جملے اوپر نیچے ہوں, آپ کے ایکول رسپانس سے میں نے زیادہ رسپانس کیا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں اوپن ہارٹلی اس پہ معذرت کھاؤں گا, لیکن میرا شکوہ صرف ایک ہے کہ آپ نے ایک تو بیٹھے نہیں, اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جھوٹ بولا, کردار کشی کی, ہر وہ ممکن بد اخلاقی جو آپ سے ہو سکتی تھی آپ نے کی, ہر وہ ممکن. اب یہ پیج والی بات بھی آپ نے کر دی نا, کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا, میں نے کبھی ایکسپیکٹ کیا ہوگا, میں تو سوچ ہی نہیں سکتا. میں وہ آدمی ہوں, جب آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر سے میں نے پہلے کہا تھا کہ یوٹیوب میرا آپ رکھ لو, ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں, چلو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میرے لیے چیزیں ویلیو کرتی ہیں. 6 جمعہ 8 دن ہمیں ان چیزوں کی کل ہے آج نہیں ہوں گے. یوٹیوب بند ہو گیا, فیس بک بند ہو گیا, کیا اس سے ہم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا دین کا کام رک جائے گا؟ یہ ان چیزوں کی اوقات آپ کے سامنے. وہ سلور بٹن آئے ہوئے زمانہ ہو گیا, میرے خیال عید رمضان سے آئے. اب جا کے دوستوں نے کہا کہ بھائی کچھ تو ڈال دو کہ کئی چیز آئی ہے. میں نے کہا ان چیزوں کی ویلیو کیا ہے, یہ انسان کا قد نہیں بڑھاتی ہیں. مگر ہمارے صاحب کی کل دنیا یہی ہے, تو ان کے مریدوں کی بھی کل دنیا یہ ہے. وہ کہتے ہیں انجینئر کی وجہ سے مشہور ہو گیا. اچھا, انجینئر صاحب کا ماننا ہے کہ وہ لوگوں کو باباؤں سے دور کر رہا ہے, فرقہ پرستی ختم کر رہا ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خود ایک نیا فرقہ بن رہا ہے اسٹوڈنٹس کے نام سے؟ ڈیفینیٹلی. فرقہ جہلمیہ, منی گاڈ پارٹی, اور وہاں مریدین ہوتے تھے, یہاں اسٹوڈنٹس ہیں. مطلب صرف فرق ہے نام. 100%. میں آپ مجھ سے کہیں کروڑوں اربوں روپے کا دعویٰ کرو اور لکھ کے دے دو, میں سیریس نوٹ پہ دعویٰ کر رہا ہوں. یہ میری اور انجینئر صاحب کی, آپ کو یاد ہوگا ایک پوڈ کاسٹ ہمارا تھا جامعۃ الرشید میں, اس میں انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا آپ کس مسلک سے ہیں. میں نے کہا میں مسلک پہ یقین ہی نہیں رکھتا, میں ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتا, میری یہ ٹرمنالوجی نہیں ہے, میری یہ سائیکالوجی نہیں ہے. بلکہ اسی وجہ سے میں کہوں گا کہ انجینئر صاحب ایک نئی بات کر رہے تھے, مگر یہ تو وقت ہمیں بتایا کہ وہ نئی بات پرانے اسٹائل میں نہیں کر رہے تھے. بات پرانی تھی, اسٹائل نیا تھا. 100% فرقہ بن گیا تو ہے. فرقے میں کیا چیز ہوتی ہے, ان کی ڈیفینیشن سے بتاؤں یا اپنی ڈیفینیشن؟ اپنے ڈیفینیشن. چلیں پہلی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک فرقے میں شخصیت پرستی نمایاں ہوتی ہے. ایک انسان ہوتا ہے اور اسی کو جھوٹ سے بچانے کے لیے, سچا ثابت کرنے کے لیے ہر بندہ اپنے ایمان سے نکل جاتا ہے, اعتدال سے نکل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. فرقے میں کیا ہوتا ہے, وہ بے عدل ہو جاتا ہے, اپنے بابا کو بچانے کے لیے ہر وہ ممکن کام کرتے ہیں کہ بابا بچ جائے, دین ضائع ہو جائے. پہلی بات شخصیت پرستی آ گئی. دوسری بات, فرقے میں کیا ہوتا تھا, چندہ گیری ہوتی تھی. اب یہ بولیں گے ہم چندہ نہیں لیتے, جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو ایکسپوز ہوئے نا بہت ساری جگہوں پہ, مگر میں آپ کو آن ریکارڈنگ کا جھوٹ ایکسپوز کر کے بتاتا ہوں. کیسے؟ ہمارے ابھی ریسنٹ کیس میں کہتے ہیں 2 ارب کا نوٹس بھجواؤں گا. سنیں آپ کہانی شریف, 2 ارب کا, ہم مجھے کہتے ہیں 2 ارب کا نوٹس بھجواؤں گا. یہ یعنی وہ ایک بچپن میں سنتے تھے, دکان کروڑوں کی باتیں, کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. 2 ارب کا نوٹس بھجواؤں گا. اور جب اسلام آباد کے کورٹ میں اویس ربانی کو, آپ ویڈیو سنیے گا,
اور جب وہ آئیں گے اسلام آباد کی کورٹ میں 1-2 چکر لگیں گے اس کا تیل نکل جائے گا, یعنی سارے پیسے ختم ہو جائیں گے, یعنی کنگال ہو جائے گا, یعنی خوار ہو جائے گا, یعنی یہ مجھے اتنا جانتے ہیں. اور ان کا خرچہ اسٹوڈنٹ, اور ان کا خرچہ, ان کا کیس کیسے ہوگا بھائی؟ ہم تو رزق حلال سے 2 چکر لگائیں گے, واقعی غریب ہو جائیں گے, چلو مان لیا غریب ہی ہوں گے نا. غربت عیب نہیں ہوتی, اس ملک کی 90 سے 98% عوام غریب ہی ہے. غربت عیب نہیں ہے, جھوٹ عیب ہے, یا کسی سے چھین کے کھانا عیب ہے, یا کسی کا مفت پکڑنا عیب ہے. جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اٹھے گا کیس لڑ دے گا, پیسے تو وہ افورڈ کر لے گا نا. تو یہ فرقہ ایکسپوز ہو گیا, چندہ شریف ایکسپوز ہو گیا. ایک طرف کہہ رہے کہ ہم چندہ نہیں لے رہے, دوسری طرف اس طرح مطلب وہ چندہ لے رہے, آن لائن ریسپٹ ہے, یہ ہے آن لائن ویڈیو ریسپٹ آپ کے چندہ شریف کی. اگر اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو تیسری بھی میں نشانی اور گواہی بتا دوں, کوئی کامنٹ میں آ کے یہ لکھے نا کہ اویس ربانی صاحب سے لاکھ اختلاف صحیح, مگر یہ بات صحیح کر رہے ہیں, ویریفائڈ بات کر رہے ہیں, جنہوں نے غلط کیا ہے, تب میں کہوں گا کہ ہاں بھائی فرقہ نہیں بن رہا, کچھ ٹائم بعد بنے گا, ابھی کچھ زندہ لوگ زندہ ہیں. مگر آپ دیکھیے گا زیادہ تر عوام وہ ہوگی, یہ ایک ہی رٹ لگا رہے ہوں گے جو بابا نے کہا ڈیمیج ہیو بین ڈن, ڈیمیج ہیو بین ڈن, وہ کاپی ٹیکسٹ آتا ہے. بھائی ڈیمیج الٹا تمہیں ہو رہا ہے, دیکھو تو صحیح, نہیں ڈیمیج ہیو بین ڈن, ڈیمیج. یعنی مجھے مذاق کر لیجیے گا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جب وہ نیپی خراب کر دیتے ہیں, تو ان کو بھی ان کے یہاں وہ سکھا دیا گیا ہوگا, بچہ بول نہیں سمجھ, بولے گا میری جب نیپی خراب کرے گا بولے گا ڈیمیج ہیو بین ڈن. او بھائی یہ ڈیمیج تم نے اپنے آپ کو کیا ہے, تمہاری نیپی خراب ہوئی ہے, تم نے اپنے آپ کو نجس. تو پوائنٹ از دس کہ یہ دوسری دلیل کہ یہ فرقہ بن گئے, بدقسمتی شاید ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہو, میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں, انٹینشنل نہ ہو, مگر آٹومیٹکلی پیٹرن وہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر فرقے کا سب سے بڑا سمبل یہ ہوتا ہے کہ اس کے سوا باقی سب گمراہ ہوتے ہیں. انجینئر یہ بہت مجھے کلوز مانیٹر کرنا ہے اس بات کو, وہ راہ پہ ہوتا ہے اور باقی سب, بھائی بریلوی یہی کہہ رہے ہیں نا, دیوبندی یہی کہہ رہے ہیں نا, تو تم نے کوئی نئی بات تو نہیں کی. تم نے کہا بریلوی سب قبر پرست, دیوبندی ختم نبوت کے معاملے میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھتے ہیں, قادیانیت سے بدتر ہیں, شیعہ تمہارے نزدیک سب کے سب مشرک ہیں, تو تم ہی بچے آخر میں نا. تو یہی تو باقی فرقے کر رہے تھے میری جان, اس راہ پہ ہمیں نہ لگاؤ, ہمیں تم راگ لگاتے ہو. آپ یہ بھی سنیے, ویڈیو بھی دیکھیے گا, اور کاش کہ آپ یہ ساری ویڈیو ڈالیں. خود فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھ لو. پھر اگلی ویڈیو میں فرماتے ہیں میں بریلویوں کے پیچھے ذرا احتیاط کرتا ہوں, بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھتا, دیوبندی مسجد مل جاتی ہے تو اس میں پڑھتا ہوں. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ سب کے پیچھے نماز پڑھیں. نیچے ہی ان کے کوئی اسٹوڈنٹ خاص ہے, نام بڑا مشہور ہے, 1st 2nd رو میں آتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں میں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. بابا آپ نے جو زہر ڈالا تھا وہ ڈال دیا ہے, وہ اسی طرح ٹرانسفارم ہوگا. 5 سال 10 سال 50 سال کتنا بھی ٹائم لگتا ہے, فرقہ اسٹیبلش ہے. آج یہ ویڈیو سیو کر لیں, آنے والی ہماری 3rd جنریشن ایز اے فرقہ بلکہ آج سے لے رہی ہے, مگر رجسٹرڈ فرقہ نہ دیکھ رہی ہو تو آپ مجھے کہتے ہیں بابا جی کے جانے کی اللہ ان کو زندگی دے, میں بدعا نہیں دے رہا, رہیں اور ہدایت پہ جائیں دنیا سے. مگر یہ جب جاتے ہیں نا, یہ اپنی قبر پہ پھر دیکھ لیجیے گا کیا ہونے والا ہے. شاید لوگ قبر پہ آ کے فرقہ پرستی نہ کریں, مگر ویڈیو پہ آ کے ضرور کریں گے. وہ جی ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں کی, لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے اس موضوع کو بالکل ایک سائڈ پر دفن کر دیا اور ان کا نام تک نہیں لیتے, ابھی انہوں نے صرف خلا کے مسئلے پر بات کی, لیکن انہوں نے 100% اگنور کرنا شروع کر دیا, اور یہی میرے خیال سے اس کا حل ہے. تو میری پرسنل رائے بھی یہی ہے, اور اس خواہش کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر اس کو دفن کرنا شروع کر دیں گے, ان پر کوئی بات ہی نہ کرے, تو یہ میرے خیال سے فتنہ اٹھنے کے بجائے دب جائے گا. تو یہ میری رائے ہے. اب مزید اس پوڈ کاسٹ میں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات تو نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور نہ کبھی آئندہ کریں گے, کیونکہ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور کوئی وہاں اگر ان سے بات کرنے تک چلا جائے تو اخلاقی طور پر جو پانی پوچھنا ہے وہ تک نہیں پوچھتے, تو وہ مناظرہ کیا کریں گے. تو اب آن لائن کیمرے اور کمرے سے باہر نہیں نکل آ رہے, تو ہم بھی لہٰذا ان کو ڈسکس یہاں پر مزید نہیں کریں گے, اور نہ کرنا چاہیے. یہ تو بات تب شروع ہوتی ہے جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو پھر جواب جاتا ہے, اور جب وہ مستی کرتے ہیں تو پھر رسپانس اور ریئیکشن دونوں چاہتا ہے. ورنہ یہ نہ ہونا تو یہ چیپٹر میں کہتا ہوں اس کی بیوٹیفل اینڈنگ ہونی چاہیے. بیوٹیفل اینڈنگ کیسے ہوگی؟ کوئٹ سے نہیں ہوگی. کوئٹ میں مجھے پھر پتہ ہے مستی کریں گے کچھ دنوں بعد, یہ اب ان کی سائیکی بیٹھ گئی نا, کیونکہ چیخیں تو ان کی نکلتی ہیں ہمارے سے. تو اس کی ہیپی اینڈنگ پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ میں اس کو آج سجیسٹ کر رہا ہوں, ریکمینڈ کر رہا ہوں, اچھے ماحول میں, بہت ہی اچھے ماحول میں. عالم ہے نا, چلو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, اسکالر ہیں, تقویٰ تو اللہ کو پسند ہے نا, بالکل بنیاد بھی وہی ہے. خود اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں, اپنی غلطیوں کو دیکھیں. چاہے پرسنل میں مجھے کہتے ہیں ربانی صاحب آپ نے 100 مسٹیکس کی, میں نے 2 کی ہیں, وہ 2 میں اعتراف کر رہا ہوں, میرا دل پگھل جائے گا نہیں یار. اچھا, بہت مناسب بات ہے. اچھا, جی ٹی وی ایک نیشنل ٹی وی ہے, یہاں سے ذہن سازی اور سوچ بنائی جا سکتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جی ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن میں کہ بالکل ہی فروئی مسائل کو ڈسکس کیا گیا, چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگوں کو الجھایا گیا.
تو کیا امت مسلمہ کو اتنے سارے مسائل درپیش ہے, اتنے سارے چیلنجز ہے, اس پر بات نہیں ہو رہی اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے, فروعی مسائل پر بات ہو رہی ہے, تو کیا اس کو آپ اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی ایک کبھی مطالعے کی ضرورت ہے. اس سال کی کم سے کم GTV کی نشریات میں مجھے ایک تو میں کہہ دیتا ہوں, ایک تھوڑا سا رکھنا چاہیے مارجن, 3 ایسے سوال بتائیں جو لڑانے کے لیے کیے گئے ہوں یا لڑائی کے تاثر جاتا ہو. اچھا, لڑائی کا تاثر تو نہیں, میں ذرا ایکسپلین کر دوں نا. عموماً مسائل تب ہوتے ہیں, یعنی اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, جب کوئی کالر آتا ہے تو وہ ٹاپک سے ہٹ کے سوال پوچھتا ہے یا ٹاپک پہ بھی ایسا پوچھتا ہے جو اس کا حق ہے, مگر شاید وہ تحامل نہیں ہوتا ماحول, یہاں پہ گہما گہمی ہوتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس چیز کو انکریج کرتا ہوں کہ 4 مختلف مکاتب فکر بیٹھے ہوں نا, حسن اختلاف سے اختلاف کریں, حسن آداب سے اختلاف کریں. اگر میں نہیں بتاؤں گا ہماری نئی نسل کو اور وہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی اختلاف ہے, اختلاف پیش کیسے کرنا ہے, سننا کیسے ہے, تو کون بتائے گا؟ یہ تو جھگڑیں گے. تو یہ اچھا ہے کہ ہو رہا ہے. تیسری بات یہ کہ ہماری اس بار رمضان نشریات میں شاید ہی 3 دن ایسے گزرے ہوں کہ اس پہ فلسطین کا ذکر نہ ہو. شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جس پہ ہم نے اگر پتنگ سے لوگوں کا مانجے سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تو پتنگیں بلا کے نہ پھاڑی ہوں. شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ جب 23 مارچ آئی ہو ہم نے پاکستانیت پہ بات 4 مرتبہ نہ کی ہو. اس کے علاوہ بھی شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہے کہ جب ہم نے ایک دوسرے کو گلے نہ ملایا ہو, یا آپس میں ایک دوسرے کو تحمل کا پیغام نہ دیا ہو, یا کبھی اس کا مذاق اس کے نہ کیا ہو. ہنستے مسکے تو پورا رمضان گزرا ہے. اگر مجھے کوئی, میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں, میرے پاس اتنا آسان ہے, اگر میں چاہوں اور میرے مہمان چاہیں کہ کانٹینٹ ایسا ہو کہ جس میں لڑائیاں شو ہو رہی ہیں, بہت آسان کام ہے. مگر واللہ باللہ تاللہ ایسے ماحول میں اگر کہیں امکان بھی پیدا ہوتا ہے نا, تو میں اس کو اور سب مل کے زائل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نیشنل پلیٹ فارم سے اللہ نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں بریک لے لیا, کبھی بات بڑی تو کچھ کر لیا, اگر ہم چاہیں تو اس کو آن ایئر کرنا شروع کر دیں. بہت زبردست, بہت کلیئر ہوتی ہے. اچھا اویس بھائی, مختلف مسالک کے اختلافی مسائل کو اگر ایک عالم ممبر پر بیٹھ کر بیان کرے تو ہم کہتے ہیں فرقہ واریت پہ لا رہا ہے, لیکن یہی کام اعلانیہ ہو رہا ہے. آپ GTV کی ٹرانسمیشن اٹھا کر دیکھ لیں, یا پھر میں اور مولانا کی پوڈ کاسٹ اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں ایک مسئلے پر مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو بٹھاتے اور ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور پھر ایک بحث چھڑ جاتی ہے. اب ایسے میں جو ناظر ہے, دیکھنے والا ہے, وہ اگر اس طرح دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. تو ایسے میں کیا فرقہ واریت نہیں پھیلے گی؟ اور کیا آپ اس کو فرقہ واریت نہیں سمجھتے کہ اس طرح ہو رہا ہے ٹرانسمیشنز میں اور پوڈ کاسٹ وغیرہ میں؟ ہو سکتا ہے کوئی اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. انما الاعمال بالنیات, کرنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو موضوعات ہیں سنجیدہ, وہ اہل علم کے سامنے رکھے جائیں, اور اہل علم عالمانہ انداز سے اختلاف یا اتفاق کر کے موضوع کو آگے بڑھائیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان موضوعات پہ ڈسکس نہ کریں تو ملحدین کریں, لبرلز کریں, سوشل کریں. مجھے کہہ لینے دیجیے گا, بڑی جرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر میں نے احادیث کے اوپر موضوع رکھ کے 2 علماء سے نہیں پوچھا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے, یہ حدیث کیوں لکھی گئی ہے, تو انتظار کریں اس وقت کا کہ سلمان رشدی جیسے منحوس لوگ پیدا ہوں گے, ملعون لوگ, اور انہی احادیث کے اوپر معاذ اللہ رنگیلا رسول جیسی کتابیں لکھیں گے. آپ چاہتے ہیں وہ ڈسکس کریں, یا ہم ڈسکس کر کے مسلمانوں کو بتا دیں کہ یہ 2 رائے بھی ہیں, اس پہ یہ والی رائے بھی ہے, اور ان رائے کے پیچھے ایک سند بھی ہے, اور سند کے پیچھے یعنی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا کے جتنا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا معصوم ہے, 100% کلوز کر دیتے ہوں گے, کوشش کرتے رہتے ہیں, مگر نیت بڑی کلیئر ہوتی ہے. دوسری بات, مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب مسلک کا مسئلہ ہے, مگر اس والے مسلک کا بیان کون کر رہا ہے؟ میں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم نہ ہو اس مسلک کا اور کوئی تیسرا آدمی اٹھ کے وہ تو بالکل بھی نہ کرے, وہ تو بالکل بھی نہ کرے, وہ اپنی ذات کے لیے پرواہ کرے. انجینئر سے ہمارا مسئلہ کیا تھا, محبوب صاحب کا, مجھے یہ مسئلہ نہیں کہ وہ عالمانہ بیانیہ دیتے ہیں اپنا, نہ دیں, مگر مسئلہ تب ہے جب وہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں. بھائی آپ ایک مسلمان ہیں, اپنی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ جو چاہے کریں. جب آپ دوسرے مسلمان پہ تہمت لگائیں گے, الزام لگائیں گے, تب آپ سے کوئی پوچھے گا ڈگری ہے میاں. آپ کو میں ایک بڑے دل کی بات بتا رہا ہوں, وائرل گفتگو ہے, اگر یہ لائن آپ میری محسوس کر گئے, ان کی دشمنی میں رابطہ کرنے والے مجھ سے ہر بندے نے یہ کہا, بات آ گئی غیر ارادی طور پہ, لیکن اخلاقی بات اس لیے بتا رہا ہوں, یار آپ اس کو محبوب کیوں کہتے ہیں, گالی دیا کریں. میں نے کہا میرا شیوا نہیں ہے, بلکہ 99% لوگوں نے کہا اس کو انجینئر نہیں پلمبر کہا کریں. میں نے کنڈیم کیا اور آج تک میں اس جملے کو استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ یہ مستند انجینئر ہیں, ڈگری ہے, خبردار اگر آپ نے ان کو پلمبر کہا, مگر ویسے ہی خبردار اگر آپ نے ان کو عالم کہا, کیونکہ یہ مستند عالم نہیں ہے. اچھا, اب وہ والی بات کہ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے, جب میں مثال کے طور پہ جلوس نکالتا ہوں,
ربی اول کا، میں میلاد کرتا ہوں، اور آپ جو نہیں کرتے، آپ جو نہیں کرتے نہ کرنے کی باتیں کر لیں، مگر کرنے والے پہ جب الزام لگائیں گے نا تو یہ فرقہ واریت ہوتی ہے. اس لیے کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کو ساتھ بٹھا کے رائے لینا یہ مناسب ہے. اچھا، آپ چونکہ مذہبی پروگرام کرتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے بتایا بھی ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کو نہیں پروموٹ کرتے اور کسی اپنا مسلک ظاہر نہیں کر رہے تاکہ اس سے میں مسلک والا ہوں ہی نہیں، میرا مسلک ہے ہی نہیں، میں مسلک سے بالکل بالا تر سوچتا ہوں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ شیعت کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا پھر اس کے سپورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا مطلب رائے ہے؟ اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ شیعت کو پروموٹ کرتے ہیں یا سپورٹ میں چلے جاتے ہیں، دیگر مسالک اور لوگوں سے اتنا ان لوگوں سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے توسط سے. محبوب کے پاس میں شیعت کو پروموٹ کرنے گیا ہوں، یہ جو پورا 26 نومبر ہوا ہے شیعت کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوا ہے، لیکن ان کا اب کراس کوسچن کرنے دینا. محبوب صاحب کا اور میرا جھگڑا شیعت کو پروموٹ کرنے کا، بلکہ لوگ تو اس کو شیعہ کہتے ہیں اور شیعوں کو طرفدار کہتے ہیں. مجھے اس سے اگر میں شیعت پروموٹ کر رہا ہوں تو میں اس سے جھگڑا کروں گا اولیاء اللہ کو لے کے. جو موقف بریلوی جماعت کا یا دیوبندی جماعت کا ہے وہ تو ماننے والا ہے نا اولیاء کو، تو میں ان کا موقف لے کے اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں کہ اتنے لوگوں سے میں سن رہا ہوں باتیں، ان کا پورا مرید طبقہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، کامنٹس فیس بک ہر چیز پہ کر رہا ہے، تو میں یہ شیعت کو پروموٹ کر رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات جو میں آپ سے موت کر رہا ہوں اور بہت ہی دل سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اصطلاحات کا فرق ہے. ہمارے ہاں حب علی کا نام شیعت رکھ دیا گیا ہے، حب اہل بیت کا نام شیعت رکھ دیا گیا ہے. ہاں یہ تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ مر جاؤں گا ان سے نوکری نہیں چھوڑوں گا، پرموٹ انہی کو کروں گا، اہل بیت کو، اہل بیت کا نام لوں گا، میری جینا مرنا ان کے نام ہے. اگر آپ نے ان سے محبت کرنے کا نام شیعت اور شیعت کو پرموٹ رکھا ہوا ہے، برداشت کریں پھر آپ، پھر یہی ہونا ہے. پھر تو آپ، میں نہیں، اللہ پرموٹ کر رہا ہے شیعت کو، پھر قرآن اور حدیث پرموٹ کر رہی ہے اگر اس کا نام آپ نے شیعت رکھ دیا. اور اگر وہ ہوتا نا، تیسری بات دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو پھر ایک شیعہ علامہ بیٹھا ہوتا، وہ اپنے خطبات دے رہا ہوتا، یہ شیعہ پرموشن ہوتی ہے. ہم تو سنی عالم کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، غیر سنی کے ساتھ سنی کو بٹھا کے، وہابی کے ساتھ دیوبندی کو بٹھا کے ایک تجزیہ دے رہے ہیں، تقابل دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تقابل ادیان پڑھتے ہیں، ان کا پروگرام ہے. اچھا، جس طرح تذکرے اہل بیت کے آپ کرتے ہیں، حب علی اور یہ سارا کچھ، اب ایسے میں جو خلیفہ اول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اتنے جان سے اور اتنی محبت سے ان پر کوئی پروگرام کیا ہو. تو اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ شیعت کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کے نزدیک اب شیعت کی ڈیفینیشن تو آپ نے ایک الگ کر دی، اسپیسیفک کر دی کہ حب علی کا نام شیعہ ہونا ہے. لیکن کیا حضور کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، جو خلیفہ اول ہے، خلیفہ دوم ہے، خلیفہ ثانی ہے، ان پر آپ اتنے پروگرام وغیرہ نہیں کرتے، تو کیا اس سے تو پھر ہر کوئی کہے گا نا کہ بالکل آپ شیعت کو پروموٹ. اب اس کو کمپیئر کیجیے گا انصاف کے ساتھ. آپ نے 2 نام لیے اور آپ نے کہا خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا نام، آپ ان پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ افضل ہے یا حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے؟ افضلیت پہ بات نہیں ہو رہی. دیکھیں، جو بڑا ہے اس کا نام تو پہلے آنا چاہیے نا. لیکن افضلیت پہ تو بات نہیں ہو رہی. اگر اس طرح ہم پھر کس سے بات ہو رہی ہے؟ مجھے وہ میرٹ بتائیں، کس سے بات؟ جو ان کا مقام ہے کم از کم وہ تو بیان، مقام ہی افضلیت ہے نا. آدم علیہ السلام کا میں سوال پوچھتا ہوں، آدم علیہ السلام کا مقام بڑا ہے یا خلفائے راشدین کا؟ آدم علیہ السلام کا. تو میں نے تو آدم علیہ السلام پہ بھی پروگرام نہیں کیا، تو کیا آپ اس سے تاثر لیں گے کہ میں ان سے کنارہ رکھتا ہوں یا بغض رکھتا ہوں یا کینہ؟ یہ کیسی بات ہے؟ پہلی بات میرے پاس دلیل یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ چشمہ پہن لیں گے نا سبز رنگ کا تو آپ کو سوکھی گھاس بھی سبز دکھائی دے گی. میں ان سے کہوں گا ہمارے پروگرام دیکھیں، وہ آپ دیکھتے کم ہیں. وہ پروگرام بھی موجود ہے جس میں خلفائے راشدین کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. وہ پروگرام موجود ہے جو ان کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے ہے، مگر کسی پہ یہ ٹھپا نہ لگائیں کہ آپ کی مرضی کا نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ بھی نہ لگائیں کہ اگر وہ نہیں کر پا رہا یا اب تک اس نے نہیں کیا ہو، میں کسی تیسرے انسان کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے تو آن ریکارڈ موجود ہے. آج کی تاریخ میں جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، آج ORS کے پیج پہ چلے جائیں، اویس ربانی سے آج پروگرام شیئر ہوا ہے عظمت صحابہ کا، جس میں مفتی فضل سبحان صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. آج کی بات ہو رہی ہے. مگر جس نے یہ طے کر لیا نا کہ جس کو 2 دفعہ علی سنائی دے، وہ کہتے ہیں 2 دفعہ ہی عمر سنائی دینا چاہیے مجھے. یہ مسئلہ ہمارا ہے. نہیں میں آپ کا پابند نہیں ہوں، میں 1000 دفعہ لاکھ دفعہ علی کروں گا، میری مرضی ہے، اور مجھے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ دوسرے کا نام کیوں نہیں لے رہے. وہ تو میرا ایمان ہے، آپ کا کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ آئیے پروگرام میں، ہم کہتے ہیں اصحاب کا نام لے، پروگرام کریں. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ فرمائشی پروگرام چلائیں اور ہم پہ ڈالتے جائیں سارا مسئلہ. اور پھر حالانکہ میں ساری ریزنز دے رہا ہوں اور آخری بات کر رہا ہوں، اس طرح کریں گے تو تنگ نظر ہو جائیں گے. یعنی اس سے لگے گا کہ آپ کو اہل بیت سے بغض ہے. جتنا آپ کسی ایک انسان کو یہ کہیں گے نا کہ آپ ان کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو ان سے بغض ہے،
تو وہ بھی کہے گا کہ اچھا تمہیں میرے اہل بیت سے بغض ہے تو میرے ان کے نام لینے سے مسئلہ ہے, تو پھر دو طرفہ باؤنڈریز کھینچیں, یہ نہ کریں بلکہ تعاون کریں علی البر والتقوی. اس کو کہیں کہ حضور میں خواہش رکھتا ہوں, فلاں مولانا ہے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, مناقب پڑھنا چاہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے حوالے سے ایک ٹیم نے رابطہ کیا, بہت اچھے مناظر ہیں اور اصحاب رسول پہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے اچھی رسپانس کیا, آج ہماری ایسی دوستی ہو گئی. بالکل ایسی دوستی ہے, نہیں آتے کیا میں آپ ان کا پروگرام پورا توجہ سنی کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں کہ کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے یہ باتیں جو انہوں نے کی. حالانکہ دو چار ایسے خواب کی باتیں کی انہوں نے کہا میرے خواب میں آئے تھے, نہیں ان کا حق ہے اور ہم پروگرام کروانے والے ہیں. یہ حوصلہ رکھیں آپ, یہ حوصلہ رکھیں کمنٹ میں آ کے اپنی جو اندر کی خباثت ہے وہ جا کے ٹھوپ دی اور کسی پہ الزام لگا دی. اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے, اجتناب کرو, کثیر جو زن ہوتے ہیں وہ گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا, آپ نے بہت سارے علماء کا انٹرویو بھی کیا, میں اور مولانا اور پھر رمضان ٹرانسمیشن میں, تو آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہے علمی پختگی میں اور انداز بیان؟ یہ جو راز کی بات آپ نے پوچھی ہے نا, اس کا اگر میں نے جواب دیا نا بہت سے ناراض ہو جائیں گے. ایک آدمی ایک بھی خوش نہیں ہوگا اور ہزاروں ناراض ہو جائیں گے. اچھا, میرے لیے کم از کم بتا دیں, مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ناراض بھی ہوں گے, لیکن ہر ایک کا اپنا ایک علمی مقام ہے, علمی پختگی ہے, تو اگر آپ یہاں شیئر کر لیں گے تو میرے خیال سے کسی کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ عالم ہے اور عالم میرے خیال سے برا نہیں منائیں گے اس چیز کا. ہاں مگر اتنے سارے ہیں کہ سب کا نام کیسے لوں گا میں, اتنے سارے لوگ ہیں. ہاں, ان میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا. ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. چلو میں آپ کو کچھ خصوصیات بتا رہتا ہوں, آپ لوگوں کا نام لیں, میں بتا دوں گا ان میں یہ خصوصیت سب سے بیسٹ. مفتی فضل سبحان صاحب. فضل سبحان صاحب دل والے, اخلاق والے, اور تیسری بات یہ ہے کہ علمیت والے آدمی, قرآن اور احادیث کے معاملے میں. علامہ امین شہیدی. علامہ صاحب رکھ رکھاؤ والے, دل نواز آدمی اور دور اندیش آدمی, تجربے کار آدمی, کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا بات بولنی ہے, 10-20-100 سال بعد بھی اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کی بات میں تواضع نظر آئے گا آپ کو. مفتی تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب کا جو میری جتنی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں نا, میں نے ان کے اندر ایک عاجزی, سادگی, انکساری دیکھی ہے. یعنی آدمی اتنا بڑا ہو اور یہ نہ شو کرے کہ میں اتنا بڑا ہوں, تو آپ تقی عثمانی صاحب سے سیکھیں اور سنیں کہ انسان کا اصل بڑا ہونا اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا ہونا ہے, ابدیت کا ہونا ہے, نہ کہ بڑی بڑی گھڑیاں, گاڑیاں اور جملے کسنا ہے. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب. اخلاق اگر کسی کو سنت نبوی کے حساب سے دیکھنا ہو نا, تو سید شہنشاہ نقوی صاحب کو دیکھے, سنت نبوی کے آئینے میں دیکھے. اور ایک بات موٹی موٹی بتا دوں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں معاوضہ طلب کرتے ہیں, معاوضہ طلب نہ بھی کرو تو ایک حق رکھتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے, کبھی نہیں لیتے. مولانا طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب سے آپ سے پہلی ملاقات کریں گے نا, آپ کو غصہ آئے گا. کیوں؟ آپ کو لگے گا یار کتنے ایٹیٹیوڈ کا آدمی ہے, ایٹیٹیوڈ, بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا. مگر ایک پل ان کے ساتھ آپ ایسے ہو جائیں جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے, اور محسوس کریں کہ یہ آدمی کروڑوں لوگوں سے مل رہا ہے, یہ مل کے تھک گیا ہے, اس کا کام ملنا نہیں تھا, ملانا تھا. اور اس وقت آپ کو اتنا پیار آئے گا ان کے اوپر, ان کی ملنساری کے اوپر, اور ان کی سادگی کے اوپر, اور حب اہل بیت کے اوپر. کمال آدمی. اچھا, جی ٹی وی میں تقریباً 7 سال سے ہیں آپ, تقریباً میرے اندازے کے مطابق 7 سال سے. اتنے عرصے میں کسی دوسرے چینل والے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا, آفر نہیں کی, یا پھر آپ یہاں سے سوئچ نہیں کرنا چاہ رہے؟ میری پہلی بیگم بھی یہی کہتی ہے, کسی نے رابطہ نہیں کیا یہاں سے. اصل میں کسی سے آپ نے لائلٹی اور وفا کا عہد لیا ہو نا, سچی بات بتاؤں کہ ہمیں جو دوسری جگہوں سے آفر آئی ہیں وہ کئی زیادہ تگڑی, بھاری اور اچھی ہیں. بس میں انتظار کر رہا ہوں کہ جس دن جی ٹی وی اصول کے معاملے میں بے اصولی کر جائے اس دن طلاق دے دیں گے. مگر اب تک ایسا ہوا نہیں ہے, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی یہ وہ چینل ہے جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے. جب اسٹارٹ ہوا تھا تو سید اقرار الحسن آئے تھے پروگرام میں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک گفتگو کی, یوٹیوب پہ بھی شاید رکھی ہوئی ہے. بڑا جملہ انہوں نے کہہ دیا, میں دہرا رہا ہوں, صرف تکرار کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ٹی وی کو لوگ آپ کی وجہ سے جانتے ہیں, یعنی میں بھی آپ کی وجہ سے جانتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں ان کو دکھا رہا تھا کہ نہیں اور بڑے بڑے اینکرز بھی ہیں. تو اگر ایک جگہ کی شناخت آپ ہوں اور آپ سے اس کی شناخت ہو, تو آپ حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ساتھ نہ چھوٹے, لائلٹی برقرار رہے. مگر مجھے پتہ ہے دنیا ہے, آج نہیں تو کل آپ کہیں اور ہوتے ہیں. کل نہ چینلز کو اینکرز کی کمی ہوتی ہے, نہ اینکرز کو چینلز کی کمی ہوتی ہے. جب تک ہو سکے یہ ہونا چاہیے. بہت خوب. آپ نے جناح کا پاکستان کے نام سے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی, اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ نے جناح کا پاکستان آرگنائزیشن بنائی؟ اور پچھلے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکٹیویٹیز کافی کم ہے, آپ کی انوالومنٹ بذات خود بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کیا آپ نے اس چیز کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے, یا پھر اب وہ مقصد نہیں رہا آپ کا؟ بہت اچھے.
دو سوالات ہیں آپ کے اس کوشچن میں، دو حصے ہیں. پہلی ضرورت کیوں بنی بنانے کی ضرورت کیا تھی جناح کا پاکستان. اس ملک میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ جناح کا پاکستان ہے، جس میں ہم دوسرے مکتب کو، مسلک کو، قومیت کو برداشت کر سکیں، سن سکیں اور ان کے ساتھ رہ سکیں. قائد اعظم کا پاکستان یعنی اصول کا پاکستان، جناح کا پاکستان یعنی قواعد اور ضوابط کا پاکستان، اعتدال کا پاکستان، انصاف کا پاکستان. تو ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ جب ہر کوئی اپنے بابے کی بات کر رہا ہے اور بابے قوم کی بات نہیں کر رہا، تو ہم نے سوچا کہ نظریاتی طور سے ایک ایسی مملکت میں سانس لینا کہ جو نظریے کے اوپر بنی ہو اور بچے کو نظریہ نہ آتا ہو، تو ہم نے اس پہ جتنا ہو سکتا تھا اپنا دم خم مارا اور اپنی جوانی اس کے نام کی. یعنی جوانی کا وہ حصہ کہ جب لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، ہم نے قائد اعظم کے قصے سنائے، پڑھائے اور لیکچرز اور نشستیں اور جتنا ہو سکتا ہے تنظیم کو مضبوط کیا. ایک ٹائم پیریڈ ہی آپ کسی چیز کو دے سکتے ہیں نا، خاص طور سے نان پروفیٹیبل، انسان کی ضروریات بھی آگے بڑھتی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ 2 سال سے جب سے آپ ریٹائر ہوئے ایز اے چیئرمین اور اس کے بعد سے، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ میری انوالومنٹ بالکل کم گھٹ سی گئی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ میں نئے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے خواہش ہے، اور اگر نئے لوگ نہیں تیار اور نہیں بڑھا سکتے تو ٹھیک ہے، بس ہم نے اپنا کام کر دیا جو ہمارا حصہ تھا. اور اس کی دوسری وجہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب میں خود ایک پارٹی بن رہا ہوں یا میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، میں کنٹروورشل ہو رہا ہوں، مجھے کوئی حمایت میں لے رہا ہے، کوئی مخالفت میں لے رہا ہے، تو پھر مجھے اس عہدے کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے کہ میری وجہ سے وہ پودا، وہ شناخت ضائع نہ ہو، زائل نہ ہو. کیونکہ آپ پورے لیکچر کو اٹھا کے دیکھیے گا، جتنی بھی اب تک گفتگو ہوئی ہے، ہمارے محبوب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا، اور ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ جس میں انہوں نے کہا کامنٹس کرو جا کے نیچے، یہ کرو وہ کرو، اور کرتے ہیں. ایک مرتبہ بھی شاید ان کو پتہ نہیں ہے تنظیم ہماری کتنی پھیلی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنے لوگ، چلو 4 لوگ بھی ہوتے تو ہم کو کہتے نا کہ کامنٹس کرو جا کے. ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بلکہ کوئی خود کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یار آپ کی مرضی، آپ کا فیصلہ. ہم چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، کچھ سوالات میرے پاس ہے، کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں بھی ہو، لیکن یہاں پر میں مختصراً کر دیتا ہوں. جو بابائے قوم ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اس ملک میں پی ایچ ڈی کی اجازت نہیں ہے. تقریباً بڑی بڑی شخصیات پر پی ایچ ڈی کی اجازت ہوتی ہے. آپ نے تنظیم بنائی جناح کا پاکستان، اور اسی جناح کے پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان پر پی ایچ ڈی کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ایک متنازع شخصیت تھے، یا پھر جو اصلیت ہے، جو سچائی ہے، وہ قوم کے سامنے نہیں لانا چاہ رہے؟ کیا وجوہات؟ سوال کہ کیوں نہیں ہے، جواب یہ کہ کیونکہ ہم میں غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، شعور نہیں ہے. جس دن یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی یا جاگ جائیں گی، پی ایچ ڈی کیا، ہم خود جناح کا پاکستان بنا دیں گے. کیا بات! بس عدم شعور کی وجہ سے وہ جو ظالم کا ڈنکا ہے وہ شور سنائی دے رہا ہے، شعور سنائی نہیں دے رہا ہمارا. اچھا، کوئی ایک شخص جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ اگر ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو جائے نا تو مزہ آ جائے گا، پیسے وصول ہو جائیں گے، کوئی ایک شخص اس طرح؟ پیسے وصول ہو جائیں گے؟ ایسے تو بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں. کس کس کا نام لوں؟ اب پھر سے آپ مجھے کچھ آپشن دیں تو میں نہیں، کوئی ایک شخص آپ اپنی پسند سے ابھی بتائیں گے. ہاں اچھا، میں اس سے پہلے مجھے بڑا وہ اشتیاق تھا، شوق تھا، اور میں نے انڈیا کا وزٹ کرنا ہے. اور انڈیا میں میرے پاس 1-2 لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے، جس میں ایک اسد الدین اویسی صاحب ہیں. سیاسی آدمی ہے مگر وہاں کے مسلمانوں کے رہنما ہیں، تو میرا بڑا دل ہے کہ ان کے ساتھ پروگرام کریں. اویسی صاحب اور ایک اور آدمی جن کا میں نام ابھی فی الحال ڈسکلوز نہیں کر رہا، وہ بھی انٹرنیشنل شخصیت ہے، تو میرا بڑا دل ہے کہ ان کے ساتھ پروگرام کریں. اچھا، اس وقت پاکستان میں ساحل ادیم صاحب ایک ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں، علماء کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، لوگ ان پر کنٹروورسی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے ساحل ادیم صاحب کو جی ٹی وی پر لانے کا، یا پھر میں اور مولانا میں ہی پوڈ کاسٹ ان کو دے، یا پھر اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے آپ؟ بس آپ لوگوں کی صحافت جو ہے نا ابھی منازل پہ جا رہی ہے، چڑھ رہی ہے، اس لیے آپ نے غور نہیں کیا. وہ جی ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں، میرے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. وہ ایک بار اٹھ کے چلے گئے، ناراض ہو گئے تھے؟ نہیں، ناراض نہیں ہوئے تھے، مگر جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے تھے تو شاید وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غصہ ہو رہے ہیں، ہائپر ہو رہے ہیں. لیکن شاید ایسا نہ بھی ہو. میرا خیال ہے کہ شاید وہ کیمرے کو نہیں دیکھتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو کوئی چیز ان کو پرابلم، مطلب ایسا لگ رہا ہوتا ہے فل غصے میں. شاید بہرحال یہ ابھی آپ نے کہا تو میں نے اس کو فوراً سے نکال دیا کہ یہ. اچھا، یہ تو میں نے جیسے ہی آپ نے پوڈ کاسٹ والی بات آپ کر. اچھا، ایک تو میں اب میرا رائے بھی لے لیں ساحل الدین صاحب کے حوالے سے. بہت سے لوگ اس میں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مگر حق وہ ہے جو جب تقاضا ہو تو کہہ دینا چاہیے. اگر آپ کو ساحل ادیم سے مسئلہ ہے نا، تو آپ کو ساحل ادیم سے نہیں، آپ کو ملک کے مسائل سے مسئلہ ہے، جہالت سے مسئلہ ہے، موجودہ کم نظری، کم فکری اور کم شعوری سے مسئلہ ہے.
اس کا نام اب ساحل ادیم نہ رکھیں. ساحل ادیم نہ صحیح, کوئی اور انسان آئے گا یہی باتیں کرے گا. یہ ہمارا فیوچر ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دیں, اس کا علاج کرنا شروع کر دیں, اور وہ علاج آپ اپنی ذات اور اپنے معاشرے میں کریں گے, ساحل ادیم کا نہیں کریں گے. ساحل ادیم کا کوئی اسکرو ڈھیلا نہیں ہوا کہ آپ جا کے ٹھیک کر دیں گے تو بولے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے معاشرے کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. ہمارے ممبر, محراب اور ہمارے بہت سارے فیلڈز اور شعبہ جات میں ایسی کمزوریاں ہیں کہ جن کو یہ لوگ نکالتے ہیں اور پھر شاید وہ معاشرہ اور ان کی گفتار سے 100 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو مسئلہ اس وقت ساحل ادیم کا نہیں ہے. ساحل ادیم سے میری کوئی مجھے انسیت بھی نہیں ہے ذاتی حیثیت میں, مگر آپ غلط جگہ مسئلہ تلاش کر رہے ہیں. وہ تو اس معاشرے سے تنگ آیا ہوا شخص ہے, وہ تو چڑا ہوا شخص ہے اس معاشرے سے. جو ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے بیزار, چڑا ہوا آدمی ایسے ہی ہوتا ہے یار. میں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ انلیس وہ کوئی علمی گفتگو نہ شروع کر دے جو اس کا شعبہ نہیں ہے, وہ دوسرا محبوب نہ بن جائیں, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس پہ فتوے دینا نہ شروع کر دیں, میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا. اچھا, ہم چونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں, جلدی جلدی 2-3 سوالات ہیں. پسندیدہ کتاب آپ کی کون سی؟ ویسے نہیں کہہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن قرآن حکیم فرقان المجید میری ہمیشہ تا حیات اور ہمیشہ زندگی دینے والی کتاب ہے. موٹیویشنل قرآن میں اور آپ مل کے ایک دفعہ یاد ہے ہم اس کا, میں اس سوال کی طرف ہی آ رہا تھا کہ کب کمپلیٹ ہو رہا ہے. بس جب آپ اور میں ایک دفعہ پھر سے بیٹھیں گے تو ایک قرآن اور قرآن سے ملنے والی موٹیویشن میری فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر علامہ اقبال کو. سیاستدانوں میں سب سے پسندیدہ پولیٹیشین؟ عمران خان. عمران خان, بہترین. کیوں؟ وہی بات کہ باقیوں سے ہٹ کے نظر آیا ہمیں, اور اس وقت اس کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے جو اس نے کیا نہیں ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ کمزور ہوتا ہے نا انسان تبھی اچھا لگتا ہے. جب عمران خان طاقت میں تھا نا, مجھے سب سے برا لگتا تھا. سب سے برا سے مراد تمام لوگوں میں کہتا تھا کہ اسی پیٹرن پہ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. پارٹی نے بھی 2 دفعہ کہا, دوستوں نے بھی کہا, میں نے کہا یار کوئی فرق نہیں ہے. 1-2 دفعہ ان کی حمایت ہمدردی ہلکی پھلکی کی بھی, مگر جب ان کی مسائل شروع ہوئے نا اس وقت میں نے کہا اب مرد حر بننے کا معاملہ ہے, اور اس نے یہ اب تک کر کے دکھایا ہے آج کی ڈیٹ تک. تو میں اس کو اس حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں. پسندیدہ شاعر؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال. اور اس کے بعد محسن نقوی. محسن نقوی ہے, ان کی اگر آپ نعت سنا دیں. ہائے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے. سبحان اللہ. اچھا, زمانہ طالب علمی میں کبھی کسی طلبہ تنظیم سے تعلق رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہا. بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں کسی تنظیم کا حصہ رہا ہوں. میں ان تنظیموں کے آرگنائز پروگرام میں بحیثیت مقرر شرکت کرتا ہوں. اچھا, مقرر شرکت کی ہے آپ نے؟ کی ہے, بالکل. اچھا, یونیورسٹیز میں جو موجودہ طلبہ تنظیمیں ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ طلبہ تنظیمیں ہونی چاہیے یا پھر ختم کرنی؟ ہونی چاہیے, 100% ہونی چاہیے. ان کے معیارات بڑھنے چاہیے, ڈسپلن ہونا چاہیے, مگر سیاست اور یونیورسٹی کا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے. اچھا, بہت شکریہ اویس ربانی صاحب, آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا. ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کی, اور ان کے بارے میں میری رائے ہے کہ ان کا یہ چیپٹر اب بالکل کلوز ہونا چاہیے. کون ہے ہم نہیں جانتے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہم نے دیگر بہت تلخ سوالات آپ سے کیے, آپ نے بہت تسلی بخش جوابات دیے, انتہائی خوبصورت انداز میں, دل مطمئن ہو گیا ہے. ہم چونکہ اب اختتام کی طرف ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اقبال کی ایک نظم سنا دیں, اور پھر ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر بہت عمدہ لگتا ہے, اور اس میں زندگی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس پہ محمد سے اجالا کر دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.